السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ایڈولف ہٹلر کے بارے میں۔ وہ کون تھا؟ اس نے یہودیوں کو کیوں مارا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا؟ اور اس نے یہودیوں کو ختم کرتے وقت کچھ یہودیوں کو جان بوجھ کر کیوں چھوڑ دیا؟ آئیے جانتے ہیں ہٹلر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ ایڈولف ہٹلر ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 20 اپریل 1999 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس نے ویانا، جو کہ آسٹریا کا دارالحکومت ہے، وہاں کے کالج سے تعلیم حاصل کرنے کا سوچا۔ اس نے فائن آرٹس میں داخلہ لینے کے لیے درخواست دائر کی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا۔ پھر 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی کی ہی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، اس لیے مزید ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی، جسے نازی بھی کہتے ہیں، میں تبدیل ہو گئی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط تر ہوتی گئی اور 1930 میں جرمن کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ پھر 1933 میں الیکشنز میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت دی۔ ناظرین، ہٹلر نے کئی سارے ایسے کام سر انجام دیے جس سے عوام اس کی گرویدہ ہوتی گئی، جیسے کہ بے روزگاری کا خاتمہ اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ ہٹلر کا نام ایسے ہی ہٹلر نہیں رکھا گیا تھا۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ ہٹلر کو ایک ظالم حکمران تصور کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ایک شاطر اور قابل ذہین انسان سمجھتے ہیں۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر اپنی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا۔ آج بھی مسلمانوں میں جس طرح یزید کا نام ایک لعنت تصور کیا جاتا ہے، ایسے ہی مغربی اقوام میں ہٹلر کو بھی اس طرح شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون کیا، اور اسی نسل کشی کو یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چونکہ ہٹلر یہودیوں کی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا جو دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور عیسائی اسی بات کو ان کے تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ جب ہٹلر کو پروٹوکولز کے تحت پتہ چلا کہ یہودی خفیہ طور پر ان کی معیشت اور عوام کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، تو ہٹلر کو یہ بات ناگوار نہ گزری۔ 9 نومبر 1938 کو رات کے وقت یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبہ کے تحت شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک یہودیوں کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن آفیسر کے قتل کے نتیجے میں جرمن آفیسر سے ہوا۔ 2 دن میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں۔ 7000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہودی قبرستانوں، گھروں، اسکولوں، ہاسپٹلز کو بھی لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈیئر کی گاڑیاں دکھتی ہی رہ گئیں۔ سڑکوں پر، بازاروں پر دکانوں کے شیشے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اس رات کو اسی لیے کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں افراد کو زندہ قید خانوں میں بھیج دیا گیا، جس میں عورتیں، مرد اور بچے بھی شامل تھے۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے۔ جو زندہ تھے انہیں زندہ رہنے کے لیے مذہب تبدیل کرنے پر زور دیا گیا۔ ناظرین، ہر قسم کی پبلک پلیسز پر ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ سرکاری اسکولوں سے بھی داخلے خارج کر دیے گئے۔ کئی یہودیوں نے مایوسی میں آ کر خودکشی کر لی۔ بھاگ جانے کی کوشش کرنے والے بہت سے خاندان ناکام رہے۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق 17,000 پالش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔
یہ بھی رول بنا دیا گیا کہ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل اور خواتین سارہ لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اس طرح یہودیوں کی نسل کشی کی گئی۔ جو کچھ یہودی ہٹلر نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے تھے ان میں غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ مسلمانوں پر نکالا گیا۔ ناظرین، یہودی قبیلوں اور گروہوں کی شکل میں فلسطین میں داخل ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں پر اپنا غم و غصہ نکالنا شروع کر دیا، اور یوں آج تک اس کا انجام مسلمان برداشت کر رہے ہیں۔ جو بربریت عیسائیوں نے یہودیوں پر دکھائی، وہی ظلم آج مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اور جو یہودی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان یہودیوں کو عبرت کا نشانہ بنائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔